بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہے پاکستان لاؤنج کے پی ایڈیشن اور میں ہوں عقیل یوسفزئی۔ ہمارے پاس بدقسمتی سے حسب معمول حسب روایت کوئی اچھی خبر نہیں ہے، حالانکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر جمہوری کاز کے لیے، ایک حقیقی جمہوریت کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہے یا ہونی چاہیے، اس کا نتیجہ ایک استحکام کی صورت میں، پاکستان کی ترقی کی صورت میں نکل آنا چاہیے، مگر بدقسمتی سے روزانہ کی بنیاد پر ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ پاکستان کی شناخت اور پاکستان کی سلامتی پر سوالات اٹھتے ہیں، بلکہ عوام میں تشویش بھی بڑھتی ہے اور بے چینی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اپنے ٹاپک سے پہلے اور مہمانوں کے تعارف سے پہلے اسی پر آج میں پروگرام کی اوپننگ لیتا ہوں کہ افسر عالم صاحب، جو کہ بہت لیڈنگ جرنلسٹ رہے ہیں، جو کہ پیمرا کے سابق چیئرمین رہے ہیں، جن کی اپنی ایک شناخت رہی ہے، ایک آواز رہی ہے، ان پر گولیاں چلائی گئی اسلام آباد کے اندر۔ اسلام آباد اس قسم کے لوگوں کے لیے بھی محفوظ نہیں رہا۔ کل رات جب ایک کالعدم تنظیم، مجھے نہیں پتا ہے محمود جان بابر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو کالعدم کہہ سکتے ہیں آج یا کل کے ایگریمنٹ کے بعد کہ نہیں، مگر جو ہمیں بتایا گیا ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے اسلام آباد کو جس طریقے سے کنٹینر کا شہر بنانے کی کوشش کی گئی، جس طریقے سے ابہام ہم نے دیکھا حکومتی وزراء کے بیانات میں، شام کو یا دن کو جو چیف ایگزیکٹو ہے عمران خان صاحب وہ ایک بات بتاتے ہیں، اس کے بعد شیخ رشید صاحب کوئی دوسری بات بتاتے ہیں، قادری صاحب تیسری بات بتاتے ہیں، پنجاب حکومت کے ترجمان کوئی اور بات بتاتے ہیں۔ اس نے بہت بڑا کنفیوژن کریٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن کا رول کیا ہے، اپوزیشن اپنے رول کو ٹھیک طریقے سے نبھا رہی ہے کہ نہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے پاس دو معتبر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تعارف بہت لازمی ہے، ایک روایت بھی ہے، دونوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ محمود جان بابر صاحب ہیں، ہمارے صوبے کے لیڈنگ جرنلسٹ ہے اور اینالسٹ بھی ہے۔ بہت شکریہ محمود صاحب، آپ تشریف لائے ہیں۔ یہ جو ایک رویہ ہے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان عمران خان صاحب جن کا نام ہے، اس رویے کے کتنے لوگ اس رویے کا شکار ہو گئے ہیں۔ کل بھی ایک کمیٹی بنی ہے، ایک سیاسی کمیٹی حکومت ہی کی جانب سے بنی ہے، جو جہانگیر ترین صاحب ہے اور ان کے گروپ کا جو ایک کلیش چل رہا ہے یا ایک شکایت چل رہی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب نے انکار کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈائریکٹ عمران خان صاحب سے ملوں گا۔ یہ وہی جہانگیر ترین صاحب ہے جس کی جہاز کو 2 الیکشن کے دوران عمران خان صاحب استعمال کرتے رہے۔ دوستی اور یا وفاداری کا معیار کیا ہے عمران خان صاحب کے نزدیک، اس پر بھی بحث ہونی چاہیے۔ اور خیبر پختونخوا میں جو ایک تجربہ گاہ بنایا گیا تھا پچھلی حکومت میں، وہ سلسلہ ابھی تک جاری کیوں ہے اور یہ تجربہ پنجاب کے اندر کیوں نہیں کیا جا رہا، اس پر سب سے معتبر اور سب سے موزون ترین مہمان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب لوگ ان کو جانتے بھی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ضیاء اللہ افریدی صاحب، بہت شکریہ۔ پاکستان پیپل پارٹی کے صوبائی لیڈر ہے اور وہ پہلے ان کی انفرادیت یہ رہی ہے محمود جان کے جو پہلا شکار بنے تھے پچھلی حکومت میں، اندر کی لابنگ جو تھی یا سازشیں تھی یا جو بھی آپ نام لے لیں، تو ضیاء اللہ صاحب ہی تھے، تو یہ اپنے تجربات کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو یہ کہ افسر عالم صاحب پر حملہ ہوا، بہت افسوسناک ہے۔ اگر وہ حکومت یا کسی ادارے کے خلاف بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 21ویں صدی میں آپ اتنے بڑے جرنلسٹ کو، اتنے اہم شخص کو آپ نشانہ بنائیں، تو امن و امان کی صورتحال، اور آپ کو اس طرح نہیں لگ رہا کہ اب ہم تجزیہ کرنے میں بھی خوف محسوس کر رہے ہیں بوجوہ؟ دیکھیں عقیل صاحب، بات یہ ہے کہ شکریہ، پاکستان میں اس وقت صحافت چل رہی ہے، صحافت چل تو رہی ہے، لیکن اگر آپ اس کی 3 سال پہلے کی شکل کو دیکھیں اور آج کی صحافت کو دیکھیں، بلکہ عمران خان صاحب کی حکومت جب سے آئی ہے اس سے پہلے چند سال پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہم نے حکومتوں کو جب بھی ناراض دیکھا انہوں نے صحافیوں کو ٹارگٹ کیا۔ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ جو آوازیں وہ تھی کہ جو کوئی نئی بات لے کے اپنے پروگرام میں آتے تھے اور وہ بولڈ بات کرتے تھے اور وہ حکومت کو ان کی غلطیاں بتاتے تھے اور بتاتے تھے کہ دراصل جو اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ نہیں ہو رہا اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ وہ لوگ اصل وجہ تک پہنچ کے وہ بات بتاتے ہوتے تھے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا یہ جو رویہ بنا ہے یہ عدم برداشت کا، یہ مسلسل سیاست میں آ رہا ہے۔
تو آج ان میں سے کوئی آواز اس وقت اسکرین پہ موجود نہیں ہے. ایک آدھ کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں تو نجم سیٹھی صاحب نہیں ہیں نا, وہ پاکستان میں اسکرین پہ نہیں ہیں. طلعت حسین بھی نہیں ہیں, امتیاز عالم صاحب بھی نہیں. امتیاز عالم صاحب بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان میں سے ان کی کچھ باتوں پہ اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنی بات کو تھوڑا سا ماڈریٹ کرتے. کچھ ایک آدھ دو ہومیوپیتھک سٹائل میں جرنلزم اور ایک دو ایسے پوائنٹس تھے کہ جس میں ان کا اگر شکوہ تھا تو وہ بات اس پہ گزارا کیا جا سکتا تھا, لیکن اوورال ان کی بات ٹھیک ہوتی تھی اور وہ جو بات کر کے لاتے تھے. مطلب رویہ یا طریقہ بات کرنے کا شاید کہ ٹھیک نہ ہو, مگر ان کی بات کری تھی اور سچی تھی. رویے تو ان کے ساروں کے بہترین تھے. آپ دیکھیں نا تو ان کے رویے بہت اچھے تھے, لیکن یہ جو بات ہے یہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں یہ کہی جاتی ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ ابصار عالم صاحب کو کس نے گولی ماری ہے. آج تک آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ حامد میر صاحب کو کس نے گولی ماری تھی. ہمیں یہ نہیں پتا, لیکن جس نے بھی ماری ہے یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اگر آپ نے کسی کی آواز کو دبانا ہے آپ اس کے لیے ایک میکانزم بنائیں گے. اگر آپ ڈرتے نہیں ہیں, اگر آپ میں کوئی کمی نہیں ہے, کوئی خامی نہیں ہے, اس کے لیے آپ ایک میکانزم بنائیں. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. ایک شخص ایسا تھا جو صحافی تھا, اس نے میرے بارے میں بات کی تھی. میں گیا, سب سے پہلے میں نے پریس کلب والوں کو اعتماد میں لیا. میں نے کہا جی دیکھیں یہ صحافی ہے, اس نے میرے ساتھ یوں کیا ہے. انہوں نے اسے بلایا, اس سے بات کی, وہ نہیں مانا. پھر میں نے خیبر یونین آف جرنلسٹ کو درخواست دی, صحیح پراپر طریقے پھر میں نے پی ایف یو جے کو درخواست دی. پھر ہوتے 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 آخر میں بات جب عدالت میں جانے لگی, صحافی آپس میں بیٹھ گئے, انہوں نے وہ ہماری بات ختم کرا دی. اس بندے نے معذرت کر لی. صحیح بات ختم. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے فورمز موجود ہیں, ہماری قیادت موجود ہے, ہمارے مختلف ایسی جگہ ہیں کہ ہم بے شک تقسیم سے ہی, لیکن اگر آپ نجم سیٹھی صاحب کے معاملے میں, آپ طلعت حسین صاحب کے معاملے میں, ابصار عالم, حامد میر, کسی کے بھی معاملے میں پی ایف یو جے کے کسی بھی گروپ کے پاس جائیں گے اور اسے بتائیں گے کہ دیکھیں نا جی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ اصل چیز یہ ہے, جھوٹ کب ختم ہوتا ہے سوسائٹی سے؟ جب سچ آتا ہے. جب اسلام آ رہا تھا نا اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ جب سچ آئے گا تو روشنی پھیل جائے گی. جب آپ سچی بات بھی نہیں بتائیں گے اور اصل والی بات ہمیں نہیں بتائیں گے, پھر پروپیگنڈا ہوگا, پھر لوگ سوچیں گے, پھر اندازے لگائیں گے, پھر اس پہ تجزیہ کریں گے, اور تجزیہ کریں گے تو آپ ناراض ہو جائیں گے. یہ جی بہت اچھا. تو تجزیہ اگر آپ کو ناراض کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بات یہ ہے کہ آئیں زبانیں کاٹ دیں. اچھا ہمیں یہ بات تو سمجھ نہیں آ رہی نا, آپ ان یونیورسٹی میں جرنلزم کیوں پڑھا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہم جو ہیں وہ تمام تر اخلاقیات کے ساتھ اس وقت حکومت میں موجود ہیں؟ آپ جرنلزم بھی بند کریں, آپ پوری دنیا میں اعلان کر دیں کہ ہمارے ہاں یہ ایک ٹانگ ہم نے کاٹ دی ہے, ایک پلر ہم نے کاٹ دیا, ہم 3 پلرز پہ جیئیں گے. اب کے بعد ٹارچر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں یہ میں ہم نے یہ جو آپ نے بات کی, میں بھول نہ جاؤں کہ ہم نے دیکھا کہ 3 دن پہلے ہمیں بتایا گیا, ہمیں بھی بتایا گیا تھا کہ بھائی پلا جو کل عدم تنظیم ہے, وہ آپ بتائیں گی بھی, ضیاء اللہ صاحب بھی اس پر وہ کرے کہ کل عدم ہے کہ نہیں اس ایگریمنٹ کے بعد جو ہوئی ہے, کہ آپ لوگوں نے کوئی بات بھی نہیں کرنی ہے, نام بھی نہیں لینا ہے. اس کے بعد فیک نیوز کا جو سلسلہ چل نکلا, اس نے پاکستانی ریاست کی ایسی کہ تیسی کر دی. تو کل سے اس پر پھر بھی بات ہو رہی ہے. مجھے ان کی اجازت سے میں ایک چھوٹی سی بات کروں. ضرور. پھر آپ اسے کل عدم تو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ جب وہ کل عدم ہو جاتی ہے نہ اس کا اکاؤنٹ چلتا ہے, نہ وہ کسی کے سامنے بیٹھ کے بات کر سکتا ہے. آپ کے وزیر اس کے سامنے جا کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, گورنر اس کے سامنے بیٹھ کے جا کے بات کرتے ہیں. ایک جرگہ جو ہے نا وہ لگ بھگ جیل بھی گیا ہے. وہ شیخ رشید صاحب جو کہ آواز لگاتے تھے جلا دو, گرا دو, ان اسمبلیوں کو جلا دو, یہ اس سارے نظام کے ملزم ہیں. ان پہ کیس چلنا چاہیے. انہوں نے ان نوجوانوں کو غلط رستے پہ ڈالا ہے. انہوں نے ہمیں اس رستے پہ ڈالا ہے نوجوان کو کہ جس کی آواز جتنی تیز ہوگی وہ اتنا ہی بہادر ہوگا. دلیل انہوں نے بتائی نہیں, کیونکہ دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی تھی, اور اسی تیز آواز کی بدولت یہ ہر حکومت میں وزیر بھی ہوتے ہیں. لیکن کل عدم اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں افغانستان کے طالبان تھے نا, کل عدم تھے, ان پہ یو این کی طرف سے پابندی لگی تھی. لیکن جب امریکہ کو مجبوری پڑی اور امریکہ ان کے سامنے مذاکرات کے لیے بیٹھا تو پھر کوئی کل عدم نہیں رہا. اس وقت وہ ڈومیننٹ فورس ہے افغانستان میں. اسی طرح پاکستان میں بھی ٹی ایل پی کل عدم نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے. اوکے جی, یہ جو اسی پر بات کرتے ہیں کہ تشدد کا عنصر عدم برداشت کا, جس طرح محمود جان نے بتایا بھی, غیر ضروری طور پر, غیر معمولی طور پر, تشویشناک حد تک ہماری سوسائٹی کو یہ تمام چیزیں اپنی لپیٹ میں لے چکی ہیں. آپ نے دیکھا اس دن کہ پشاور کے نواحی علاقے میں 1.5 مرلے کے زمین پر جو ہے نا 4-5 لوگوں نے ایک دوسرے کو مار دیا. نوشہرہ کا کل کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, آج میڈیا میں چھپا ہے.
کہ 7 لوگ مارے گئے. کرائمز کی ریشو میں بے انتہا اضافہ ہو گیا ہے. پشاور محفوظ نہیں رہا, صوبے کا کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہے. کسی بھی لیڈر کی بات آپ سنتے ہیں, آج قومی اسمبلی کی کارروائی آپ نے دیکھی ہوگی کس طریقے سے وہاں پر اتنے سینسٹیو سچویشن میں وہ لوگ جس کنڈکٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے. ہم دنیا کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں, اور ہم آ کر اتنی جمہوریت اور اتنی پراسز اور اتنے تلخ تجربات کے باوجود آج کہاں کھڑے ہیں؟ شکریہ عقیل بھائی. سب سے پہلے تو میں ابصار عالم صاحب کی واقعے پر مذمت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو جلد صحت یاب کرے. آمین. محمود جان بھائی نے تو بڑی تفصیلاً اپنی صحافت برادری کے حوالے سے بھی باتیں کی. جس طرح ان کے باتوں سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ کسی بھی کوئی بھی صحافی اگر کسی ادارے کے خلاف یا حکومت کے خلاف یا فرد کے خلاف بات کرے تو صحافیوں کا بھی ایک احتساب ادارے موجود ہیں, مطلب یونین کی شکل میں بالکل ہے, مختلف خیبر یونین وغیرہ وغیرہ. تو اس کی ذریعے بندہ پہلے وہ پروسیجر پورا کرے, بعد میں اور ایکشن کرے. بہرحال آپ نے جو سوال کیا جی, بے چینی ہے, عدم بے چینی برداشت ہے. ہے. سب سے بڑی وجہ پاکستان کی معاشی حالات ہے جی. ہر گھر میں اتنی پریشانی اور بے روزگاری اور مہنگائی کہ اس تشدد اور جنون کی وجہ جو ہے سب سے معیشت ہے. بے روزگار ہیں لوگ, تنگ ہیں, چھوٹے چھوٹے باتوں پہ فرسٹریشن ہوتی ہیں گھروں میں, ڈپریشن ہے بہت زیادہ. تو وہ محلوں میں بھی لڑائی ہے, باہر بھی لڑائی ہے, ایک محلے میں بھی لڑائی ہے. سب سے بنیادی وجہ معیشت پاکستان کا بہت کمزور ہو چکا ہے. اور دوسری بات, جس طرح محمود جان بھائی نے کہا کہ بھائی ہماری جو یہ اگر آپ دیکھ لیے 4-5 سال 6 سال پہلے ہماری سیاسی وہ بھی اتنا وہ ہو گیا کہ وہ نوجوانوں کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب تشدد کی طرف جا رہے ہمارے نوجوان, جان بوجھ کر سافٹ طریقے سے پڑھے لکھے طریقے سے نکل گئے. وہ اگر سوشل میڈیا پہ بھی بات کرے تو وہ گالی, تشدد والے, باہر احتجاج بھی کرے تو تشدد. وہ طریقہ کار جو ماضی میں رہا ہے جی وہ اب ان نوجوانوں میں نہیں ہے. اس کی گرومنگ اب بغاوت, لڑائی جھگڑے, تشدد کی طرف اس کی برین واش ہو رہی ہے. یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت خطرناک ہے. ہمارے سیاسی کلچر کے لیے بھی بہت خطرناک ہے. سیاست کے لیے تو ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. خدا نہ کرے کہ پاکستان میں یہ نوجوان پختون, پنجابی, سندھی, بلوچی بغاوت کی طرف آگے چلے. تو اس پہ ہماری سیاسی لیڈروں کو سوچنا چاہیے اور ریورس چلے جانا چاہیے. یہ تشدد والی تقریریں, اکسانے والی باتیں یہ ختم ہونی چاہیے. آج اسمبلی میں جو واقع ہوا ہے, ہماری لیڈرشپ بھی اتنی فرسٹریٹڈ ہو گئے کہ وہ ایک دوسرے کو جوتے مارنے کی اس اسمبلی میں جو کہ جس میں مطلب قرآنی آیات, اس میں قائد اعظم, اس میں اسلامی قوانین, اس میں امن کے آوازیں, یہ سب وہاں پہ آج کل ایک دوسرے کے جوتے مارنے کی باتیں ہو رہی ہے. تو یہ سب فرسٹریشن ہے, یہ فرسٹریشن آگے بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بڑی خطرناک بات ہے پاکستان کے لیے. جس طرح آپ نے یہ ٹی ایل پی کی تحریک لبیک کی کلیدن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی, مجھے تو نہیں آ رہی. محمود نے تو کلیئر کر دیا کہ وہ تو عقیل بھائی, میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اب پارٹی ہیں, سیاسی پارٹی ہیں, ان کے امیدوار ابھی بھی اسمبلیوں میں موجود ہیں. تو ماضی میں بھی اگر آپ تاریخ دیکھ لیں تو جماعت اسلامی بھی پابندی لگی تھی. پھر یہ قانون یہ ہے کہ بھئی آپ نے جب کسی بھی سیاسی پارٹی کو بین کرنا ہے تو وہ سپریم کورٹ کرے گا, ریفرنس جائے گا. تو اس سے پہلے تو یہ اب اس قانون کے مطابق میرے خیال میں یہ بین نہیں ہے, ابھی کالعدم نہیں ہے. اور اگر ہوگا بھی تو سپریم کورٹ کرے گا. جماعت اسلامی کو ایوب خان کے وقت میں کیا گیا تھا, پھر اس کو سپریم کورٹ نے وہ کر دیا. نیشنل عوامی پارٹی پر پہلی اس کی نیب کو بھی کیا گیا تھا. تو یہ میرے خیال میں جس طرح محمود بھائی نے کہا کہ نہیں ہے, تو میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اب یہ سیاسی پارٹی اور یہ تنظیم نہیں رہا, یہ تو اب جمہوری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہے اور 12,72,000 اس نے 22,72,000 اسمبلی میں ان کے وہ ممبران موجود ہیں. اچھا اپنے صوبے پر آتے ہیں. جی, آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہیں, ایک واقعے میں 7 لوگ کیوں مر رہے ہیں.
ایک ایک گھر میں چھوٹی سی لڑائی ہوتی ہے, 7 8 10 لوگ مر جاتے ہیں. ہم روزانہ ایک واقعہ دیکھتے ہیں. اس میں معیشت سے زیادہ ایک اور چیز ہے. آپ دیکھیں گے نا کہ پاکستان میں ہمارا نظام انصاف اتنا کمزور ہے, اتنا سست ہے کہ اتنا ان کو پتہ ہے, ہر گولی چلانے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے 40 سال تو کیس چلا جائے گا, 20 سال تو کیس چلے گا, ضمانتیں بھی ہو جائیں گی. اس میں ہوتا کیا ہے, عدالت ثبوتوں پہ یقین رکھتی ہے. آپ ثبوت کو تھانے کی سطح پہ جا کے ٹیمپر کرتے ہیں, پھر آپ جا کے اچھا وکیل کرتے ہیں, پھر حکومت کی طرف سے پراسیکیوشن بھی کمزور ہو جاتی ہے. صحیح. جب وہ تمام چیزیں کمزور ہوتی ہیں, آخر میں عدالت کے سامنے کمزور کیس آتا ہے, وہ بندہ بری ہو جاتا ہے. ایک بندہ دیکھتا ہے کہ اس نے 7 مارے ہیں, آج باہر پھر رہا ہے, وہ کل 10 مارتا ہے. صحیح. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس سوسائٹی کو اگر معیشت کے لیے بیٹھنا ہے, اس کو سب سے پہلے نظام انصاف کے لیے بیٹھنا چاہیے. اس اسمبلی میں ان سب کو بیٹھنا چاہیے. اب ٹی ایل پی والا جو یہ معاملہ ہے, یہ کیوں اس حد تک پہنچا, اس پہ کبھی آپ نے سوچا؟ اس حکومت کے اپنے غرور نے اس کو بہت مارا ہے. یار مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے, آپ کی بات کاٹ دیتا ہوں, کہ یہ مکافات عمل کا شکار ہو وہی ہے, وہی ہے. اس حکومت کے غرور نے اس کو اتنا مارا ہے. دیکھیں پشاور میں ایک واقعہ ہوا آرمی پبلک اسکول کا. دوسرے دن وہ نواز شریف نے عاجزی کا مظاہرہ کر کے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے تمام پارٹیوں کو بلایا, عمران خان صاحب کو ساتھ بٹھایا. اس وقت کے اپوزیشن لیڈر تھے, اس وقت کنٹینر میں کھڑے ہو کے تقریریں کرتے تھے. آرمی چیف صاحب کو ایک طرف بٹھایا, عمران خان صاحب کو بھی ساتھ بٹھایا, تمام باتیں لوگوں کے سامنے رکھی. آج اس میں اگر کوئی کمزوری بھی آتی ہے تو لوگ یہ نہیں کہتے یہ نواز شریف نے کیا. لوگ اس کمزوری کو پوری قوم کی کمزوری سمجھتے ہیں کہ یہ تو تمام نے مل کے فیصلہ کیا تھا. بالکل. اس سے پہلے اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا تھا. اسامہ بن لادن کے خلاف امریکہ نے آپریشن کیا تھا. زرداری صاحب تھے, میں خود اس واقعے کا چشمدید گواہ, اس لیے میں ان دنوں اسلام آباد میں رہتا تھا اور میں قومی اسمبلی کور کرتا تھا. پارلیمنٹ کے اجلاس ہوئے, قومی کانفرنسز ہوئی, تمام سب کچھ, جو بھی بات ہوتی تھی تمام قومی لیڈروں کو شام کو پتہ چل جاتا تھا. آج ہم سے امریکہ نے یہ رابطہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے. مشورے ہوتے تھے, تمام لوگ مشورہ کرتے تھے, پوری قوم ایک طرف تھی. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ تمام بیمار, آپ میں کینسر ہے آپ عمران خان والی گولی کھائیں, آپ میں ٹی بی ہے آپ عمران خان والی گولی کھائیں, آپ میں کوئی بھی بیماری ہے آپ صرف میری والی گولی کھائیں گے, کسی اور کی والی اچھا گولی اس نہیں والے کھائیں گے. گولیوں کے پاس آ جائے, یہ تو ہمارا بھی تو صوبہ تجربہ گاہ بنا ہوا ہے نا. پچھلی حکومت میں تو یہ تھا کہ شاید کہ عددی اکثریت نہیں تھی, جس میں آپ بھی وزیر تھی, پھر زیر عطاب بھی ٹھہرے, آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی. ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ باقی لوگوں کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے وہ اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے. عزت نفس لوگوں کی کہاں چلی گئی ہے, وزارت اتنی اہم کیوں ہے. کہ اب آج بھی میں ایک قبیلہ علاقہ جات سے تعلق رکھنے والے ایک وزیر صاحب کو سن رہا تھا ایک ویڈیو کلپ میں, پتہ نہیں وہ اس سے چوپ بننے کے قابل بھی نہیں ہے. یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, حکومت کا ہے, مگر پتہ چلتا ہے کہ بندے کے پاس کتنا ویژن ہے, اس کے پاس کتنی معلومات ہے, بات کرنے کا طریقہ اس کو آتا ہے کہ نہیں. اور آپ نے ایک بہت اہم وزارت اس کو دے رکھی ہے. یعنی ہاں یہ عمران خان صاحب یہ اپنی آرام کی اور یہ اپنی بلڈ پریشر کی اور شوگر کی گولیاں بار بار کیوں تبدیل کرتا ہے. ہمارے صوبے میں چوتھا جو ہے نا ترجمان آنے والا ہے, 4 ادھر ہو گئے, 4-5 جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ میں ہو گئے, اور مجھے تو ان کے نام بھی یاد نہیں ہے, تعداد بھی پتہ نہیں ہے, جو وزرائے کیا ہے خزانہ بنے ہیں. یہ ان کا اپنا ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے, ان کو اپنا کوئی مسئلہ ہے, بار بار گولیاں تبدیل کیوں کی جا رہی ہیں. دیکھیں اس وقت آپ کو پشتو میں ایک کہاوت یاد ہے کہ جب قصاب زیادہ ہو جاتے ہیں نا تو جس چیز کو آپ ذبح کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ حرام ہو جاتی ہے. اس وقت دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی وہ ہوئے تو انٹرنیشنل پریشر بھی رہا. آئی ایم ایف نے بھی کہا ہمارا بندہ بیٹھا ہو معیشت پہ تو ہم اپنا آپ کے ساتھ چلیں گے, ورنہ نہیں چلیں گے. اس کو بھی وہ بھی ہار گیا, وہ چلا گیا. اس کے علاوہ جب پاکستان میں جہاں جس چیز کو بھی آپ ہاتھ لگاتے ہیں, اگر آپ ایک ڈرائیور بھرتی کر لیے گئے ہیں تو آپ کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ آپ جہاں فرسٹ گیئر کی ضرورت ہو فرسٹ لگائیں, جہاں سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ آپ ہی لگائیں. لیکن اگر پیچھے بیٹھا صاحب آپ کو کہے کہ یار یہ تم 5th میں جا رہے ہو اور 120 میں جا رہے ہو, فوراً ریورس کا گیئر لگا دو, آپ کہیں گے انجن بھی تباہ ہو جائے گا, سب کچھ تباہ ہو جائے گا. مسئلہ ان کا یہ ہے کہ بیچاروں کے پاس فل اختیار بھی نہیں ملا. ان کو جتوا دیا گیا ہے, عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے, تمام لوگوں نے مل ملا کے ان کو لے کے آ گئے ہیں, لیکن ان کے پاس جب وہ اختیار نہیں ہے. اور اصل چیز ایک اور ہے, وہ ایکسپوز کیا ہوا ہے. ایکسپوز یہ ہوا ہے کہ لالا کچھ بھی نہیں تھا, لالے نے وعدے کیے تھے لیکن اس کے گھر جب آئے تو گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, خالی تھا. تو لالے کا گھر خالی تھا. اب اس لیے شوکت ترین کو لایا گیا ہے. اب آپ ایک بات میری یاد رکھیں, یہ اگر اسی طرح چلتا رہا نا, یہی حکومت ہوگی, ایک وقت آئے گا, یہ میں ویسے ہی اندازے سے کہہ رہا ہوں,
یہ جائیں گے اس اقدار کو کہیں گے مہربانی کرو تم سے حکومت اچھا کی یہ تھی، واپس سوشل آ میڈیا جاؤ، پر واپس آ جاؤ۔ ہاں آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی کہ سوشل میڈیا پر کہا گیا ہے، بلکہ پورا ایک ٹرینڈ چلا تھا گزشتہ ہفتے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر پیپل پارٹی کے اتنے منسٹرز کو جو ہے نا آپ نے آزمایا ہے تو ذرا ڈار صاحب کو بھی آزما کر دیکھ لے، مطلب ایک مذاق بن گئی ہے سیاست۔ آپ کا واسطہ رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، ہم سب ملتے رہے ہیں پرسنل کیپیسٹی میں، وقت بھی گزارا ہے، میں نے تو ان کے ساتھ 2-3 سفر بھی کیے ہیں۔ یہ ایک ہمارے دوست عارف یوسفزئی نے ایک بار ان سے کہا تھا کہ آپ میں مردم شناسی کا فقدان ہے، جس پر بہت بڑا لفڑا بھی ہو گیا۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، جب وہ پرائم منسٹر بھی نہیں بنے تھے، اتنے تجربات بھی نہیں ہوئے تھے، آپ کا بھی مطلب بہت آپ کی قربت رہی ہے۔ یہ واقعتاً اس طرح ہے کہ ان میں مردم شناسی کا اب بھی فقدان ہے، اس لیے کہ قلابازیہ اور بیانات اور تضادات دے کر اب عام لوگ بھی ان کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ جو آپ نے تجربہ کار کی بات کی اور یہ بار بار تبدیلی کی بات کی یہاں پہ ترجمانوں کی، میں جو سمجھ رہا ہوں، اور میں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، عمران خان کی سب سے بڑی فلیور یہ ہے کہ وہ اس کو کسی بھی پہ اعتماد نہیں ہوتا، نہ اپنے آپ پہ اور نہ کسی اپنی ٹیم پہ۔ اس کی سب سے بڑی ناکامی بیوروکریسی پہ اعتماد ہے۔ ان کا ٹیم جو 22 سال ان کے ساتھ لڑتے رہیں، آتے رہیں، پھلتے رہیں، محنت کی، پارٹی بنائی ہے، آج وہ ان پہ اعتماد نہیں کرتا، اور ایک 2 سال والا بیوروکریٹ ان کے لیے زیادہ پر اعتماد ہے۔ تو وہ کسی بھی اپنی سیاسی بندے پہ وہ سب ان کی نظر میں سب چور ہیں اور سب نکمے ہیں، اور بیوروکریسی ایماندار بھی ہیں، اور ان کی تبدیلی بھی وہی بیوروکریسی لائے گی۔ میرے خیال میں اگر آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں تو کسی بھی بیوروکریٹ نے دنیا میں انقلاب ہمیشہ لیڈر لاتے ہیں، بیوروکریٹ نہیں لاتے۔ تو یہ ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں پہ، اپنے سیاسی ساتھیوں پہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اور وہ ان کے سامنے بالکل ایک نالائق اور ناسمجھ لوگ ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، یہ بار بار تبدیلی جو کرتے ہیں نا، یہ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ یہ کیوں۔ آپ سیاسی لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنی ٹیم، اپنے ماتحت کھلاڑیوں کو پالیسی دیتے ہیں، گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ بھائی ایک چیف منسٹر کو پالیسی دیتے ہیں کہ بھائی میری یہ پالیسی اور آپ نے صبح میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور مجھے اینولی یہ کرنا ہے، آپ کا یہ ٹارگٹ ہے، اس سال میں اتنا کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ پھر آپ سال میں دیکھ لو اگر چیف منسٹر ٹھیک جا رہا ہے تو وہ کہ نہیں تو تبدیل کرو۔ تو یہ بیوروکریسی پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے بجائے اپنی ٹیم پہ۔ محمود کس طرح، مجھے تو ایک بندے نے کہا، آپ کی بھی لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں، ان کی بھی ہوتے ہیں پرسنل کیپیسٹی میں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ایک بندہ تھا، وہ کہہ رہا تھا یار ہمیں بہت مشکل پیش آ رہی ہے بار بار نئے منسٹرز کے لیے وزٹنگ کارڈ بنانا۔ ایک اس سے پہلی والی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ ایک سیکرٹری تھا، اس کو ایک ہی ٹینیور میں میرے خیال میں 9 بار جو ہے نا مختلف، وہ جا کر اپنے دفتر کو اس نے تھوڑا سا سنبھالا ہے، یہ ٹی وی لگایا ہے، یہ کرسی لگائی ہے، اس کے بعد فائلیں دیکھنی شروع کی ہے، جب ہی اور باقی لوگ اس کو پتہ چلا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ گلشیر ہے، یہ جی ایم صاحب ہے، یہ فلاں فلاں ہے، ٹک کر کے جو ہے نا نوٹیفیکیشن آ گیا، دوسری وزارت میں پھینک دیا۔ آپ کو اس طرح نہیں لگ رہا کہ اگر یہ غیر یقینی صورتحال ہو، آپ نے اس پر تبصرہ بھی کرنا ہے کہ 3 وزیروں نے استعفے دیے ہیں یا ان سے لیے گئے ہیں، اس پر آپ کے پاس ڈیٹیلز ہے، آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے، اسی پر پھر آتے ہیں۔ مگر ایک منسٹر کو جب یہ احساس، مطلب اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میں کل بھی منسٹر رہ سکتا ہوں یا ایک ہفتے بعد میں منسٹر رہوں گا یا نہیں، تو وہ کس طرح ڈیلیور کرے گا؟ اور بیوروکریسی، جس طرح ضیاء صاحب نے بات کی، بیوروکریسی ان کی بات کو کس طرح یا کتنی سیریس لے گی؟ دیکھیں، آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں نا، آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ یار شاید اس کے بعد میں نہ رہوں، آپ آج بہت کیئرلیسلی بیٹھ کے کوئی تیاری کیے بغیر آج کا شو بکتا دیں گے۔ اس باہر گاڑی جو کھڑی ہے، اس میں آپ ڈرائیور کو بتا دیں کہ 3 دن بعد تیری نوکری چلی گئی ہے۔ آج سے پہلے وہ ہر اسپیڈ بریکر پہ جاتے ہوئے جب آرام سے گاڑی گزارتا تھا،
آپ نے اسے 3 دن دے دیا, وہ گاڑی کو ایسے دوڑائے گا نا, وہ آپ کو گاڑی تباہ برباد کر کے دے دے گا. کی بات ہے. یہی والا کام ہمارا اس صوبے میں اس وقت ہو رہا تھا جب یہ نئے لوگوں کو لانے کے تجربے ہو رہے تھے. آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف سے پہلے ایک تجربہ MMA کے دور میں بھی ہوا تھا. نئے لوگوں کو لانے کے تجربے ہوتے ہیں, ان کو راتوں رات پتہ چل جاتا ہے کہ جی کون جیتے گا کون ہارے گا. یہ اب میرا خیال ہے کہ جو لوگ لاتے ہیں خود ان کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. یعنی جو ووٹر ہیں نا, ان کے لیے بھی یہ شرمندگی کے باعث ہیں. اب ان کو بھی ساتھ میں سننی پڑ رہی ہیں, ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ جی ساری گالیاں ان کو نہیں پڑ رہی, لوگ ہمیں بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ صرف اتنا ہی احسان کر دیں یہ جو ووٹر ہیں کہ وہ آئندہ ایسے نہ کریں کہ انپریڈکٹیبل لوگوں کو لائیں, نہ تجربہ کار لوگوں کو لائیں. ایک گھر پہلے سے تباہ برباد ہے. چترال کی چڑھائی پہ اگر آپ نئے ڈرائیور کو بٹھائیں گے تو ڈرائیور کو بٹھانے والا ذمہ دار ہوگا, ڈرائیور ذمہ دار نہیں ہوگا. چترال کی سڑک ایسی ہے کہ اس پہ اگر آپ کیلاش کی وادی میں جائیں گے اور آپ نے گاڑی نیچے جا کے ہزاروں فٹ نیچے گر گئی تو اس کی ذمہ داری بٹھانے والا ہوگا, وہ اس کا ذمہ دار بٹھانے والا ہوگا. یہی کام ہمارے صوبے میں ہوا ہے. انہوں نے پچھلے سال نئے لوگوں کو لے گیا, نئے لوگ نوجوان, یہ ضیاء اللہ فریدی صاحب, یہ پرویز خٹک صاحب, یہ فلاں اور یہ فلاں اور یہ فلاں, وہ سارے آئے, انہوں نے چلایا. کیسے چلائے یاد ہے؟ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس بار جب 2018 میں اسی صوبے میں وہ دوبارہ جیت کے آئے, رزلٹ کیا ہے یاد ہے؟ کیا رزلٹ ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے کم از کم 5 سے 6 گروپ اس صوبے میں حکومت کر رہے ہیں. کون کون ہیں یاد ہے آپ کو؟ ایک وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, ایک وزیر اعلیٰ صاحب کے ہمسائے میں گورنر صاحب ہیں, گورنر صاحب اس وقت سب سے زیادہ مضبوط پاورفل ہیں, پرویز خٹک صاحب ہیں, ادھر قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب ہیں, ادھر عاطف خان صاحب ہیں, ادھر ایک کا گروپ ہے, ادھر دوسرے کا گروپ ہے, تیسرا گروپ ادھر ہے اور فلانے کا ادھر ہے, اور آپ کے اتحادیوں کے گروپس الگ ہیں. یہ کس طرح حکومت؟ ایک بندہ جب تک وہ ایک آپ کی پارٹی کا فیس اور اس کے پاس مکمل اختیار ہو, جب تک وہ نہیں ہوگا اس وقت تک اگر کسی نے یہ صوبہ چلایا تو آپ مجھے دکھا دیں. کیونکہ جب آپ اس گھر کو اون نہیں کرتے تو کسی کو اس بات کی کیا پرواہ کہ وہ دیوار گر رہی ہے, اس کونے میں یہ تکلیف ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ابھی تک جو صوبہ چلا ہے ان 2 سالوں میں 2.5 سالوں میں, اس میں اگر آپ دیکھیں گے اور کوئی ریئلسٹک اپروچ رکھے گا تو جو پرویز خٹک صاحب کے پروجیکٹس شروع ہوئے تھے وہی پروجیکٹس ابھی تک یہ چلا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ دونوں بتائیں, کوئی ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوا ہے؟ یہ صوبہ اگر آپ نے محمود خان صاحب کی شرافت پہ چلانا ہے کہ وہ شریف آدمی ہے تو میرا خیال ہے اس سے صوبہ نہیں چلے گا. ایک شریف آدمی کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ اس کو آپ نے کتنے پریشرز کے نیچے رکھا ہوا ہے. جب وہ آپ کو اگر آپ کو اس وقت چوائس کرنے کی ضرورت ہو کہ ایک صرف ہر وقت نماز پڑھنے والا ایک ایماندار شخص ہو اور ایک طرف تھوڑا سا ڈنگا سا ہو لیکن وہ کام چلا سکتا ہو, میں کہوں گا یار یہ کام چلانے والے کو. اب ایسے مروجہ طریقہ بھی ہے. عقیل بھائی پرابلم یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میٹنگ میں عمران خان چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری اور آئی جی کے سامنے چیف منسٹر بیٹا ہوتا ہے اور آئی جی اور چیف سیکرٹری کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا نہیں ماننا, آپ نے اپنا کام کرنے, تو پھر وہ تو چیف منسٹر بیچارہ کیا کرے گا؟ بریک لیتے ہیں. میں نے بتایا اس بریک لیتے ہیں ایکسپیرینس پر, آپ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں. لیتے ہیں بریک. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آپ نے پھر میں ضیاء صاحب سے ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی. آپ کے لیے اطلاع عرض ہے اور آپ دونوں کو پتہ بھی ہے کہ جس چیف منسٹر کی تجربے کی یا شرافت کی ہم بات کر رہے ہیں, 1 ہفتے سے یا 10 دنوں سے ایک بار پھر ان کی ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ شاید مردان اور ایبٹ آباد سے کوئی دوسرا بندہ آ کر آپ کو ریپلیس کرے. تو وہ چیف منسٹر خود کو سیکیور محسوس نہیں کر رہا. اس پر آپ نے وہ میرے والے سوال کا جواب نہیں ہے کہ جو 3 منسٹر تھے انہوں نے استعفے دیے ہیں کہ ان سے استعفے لیے گئے ہیں, اس پر وہ کرے پھر جیسا بات. دیکھیں یہ جو ہمیں ہوتا یہ ہے نا کہ ابھی ہم نے دیکھا 3 منسٹر انہوں نے نکالے پچھلے سال. انہوں نے کہا کہ انہوں نے حکومت کے خلاف جو ہے ایک سازش کرنے کی کوشش کی تھی. مشین سے گزارنا, میں ان کی لیول کی کوئی مشین. ان لوگوں نے, آپ دیکھیں عاطف خان آپ کو یاد ہے شارام ترقی تھا, اس میں جو ہے شکیل خان تھا, ان تینوں کو نکالا. تمام کارکنوں نے جل سے جلوس نکالے کہ یہ زبردست کام ہوا, اپنے بھی اگر غلط لوگ ہیں ان کو کرش کر دیں گے. جب ان کو دوبارہ بنایا تو وہی کارکن جب مبارکباد دینے لگے. دوبارہ بنایا تو پھر میں نے سوچا کہ یار ابھی کوئی کچھ کہے گا کہ نہیں کہے گا. تو میں نے اخبار میں کالم لکھا تو اس میں نے یہ پوچھا کہ ان لوگوں نے غلطیاں کیا کی تھیں
ہاں وہ تو بتائیں. وہ بھی بتاؤ. اگر یہ صحیح ثابت ہوئے ہیں تو جن کی غلط اطلاع پہ ان کو نکالا گیا ہے ان کو کیا سزا دی گئی؟ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا. کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے پہلے نکالا شاباش لی, آپ نے واپس بحال کیا پھر شاباش لی. ابھی آپ نے 3 لوگوں کو نکال دیا. اس کی واضح اطلاعات ہیں اس میں. دیکھیں ایک تو سیدھی سادی بات ہے, 1-2 اور بھی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ بھی استعفیٰ دیں, لیکن ان کو کسی نے بچا لیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کون ہے جو کہ وزیر بناتا ہے اور وزیر ہٹاتا ہے اور وزیر گراتا ہے. ٹھیک ہے, پارٹی کے علاوہ بھی کوئی چیزیں ہوتی سنا ہے کہ سوات سے تعلق رکھنے والے ایک منسٹر کو بتایا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, تو انہوں نے کہا کہ میری بات سنیں, کسی اور کے تھرو جو ہے نا ایک میسج بھیجا ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ پر الزام کیا, تو انہوں نے کہا اور یہ بھی تصدیق میں نے کی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس بندے کے بارے میں فلاں فیڈرل منسٹر کے پاس اتنی شکایات آئی ہے, یہ دیکھ لے. چیف منسٹر جو 3 دن مسلسل وہاں پر بیٹھے رہے اسلام آباد میں, تو ان کو بتایا گیا کہ یہ کرپشن میں ملوث ہیں, اس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو جب اس منسٹر کو کہا گیا کہ آپ مطلب ہماری استعفیٰ دے دیں, تو بتایا اس منسٹر نے کہا کہ میرے بات سنیں بھائی, اگر مجھے کرپشن کے الزام میں نکالا جا رہا ہے تو میرے پاس آپ کے بھائی یا بہنوئی یا بیٹے کی بھی وہ ہے, تو اس میں وہ بھی ذمہ دار ہے. تو پتہ چلا کہ فی الحال وہ اس منسٹر کا فیصلہ جو ہے پینڈنگ ہے. اس کے علاوہ دونوں جو منسٹر ہیں جن کے بارے میں نکالے جانے کی اطلاعات تھیں کہ وہ دونوں ڈاکٹر ہیں, اور وہ دونوں ڈاکٹر بھی ہیں, اور ان کو کہا گیا تھا کہ جی بس اب آپ کی باری ہے. وہ جلدی جلدی چلے گئے, جن کے ذریعے آئے تھے, جن کے ذریعے ساری ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی تحریک انصاف کے ساتھ, ان کو بتایا کہ جی ہمیں تو نکال رہے ہیں. تو ابھی یہ اطلاع ہے کہ انہوں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ جی یہ ہمارے لوگ ہیں, تو آپ ان کو ابھی کچھ نہ کہیں. تو اس وقت آپ دیکھیں, اس وقت جو احتساب اگر ہو رہا ہے, کس کا ہو رہا ہے؟ ایک اس کا احتساب ہوا تھا. اس کا احتساب کیوں ہوا تھا؟ اس کی لابی نہیں تھی. جس بندے کی بھی لابی نہیں تھی اس صوبے میں, اس کا احتساب ہوا ہے, وہ ہٹا ہے. اور جس کی لابی تھی وہ گیا, وہ واپس بھی آیا. وہ نکالا جا رہا تھا, وہ بچ گیا. وہ نکالا جائے گا, وہ پھر بچ جائے گا. اس وقت تمام پریشر گروپس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. اس وقت کسی کے پاس اختیار نہیں. 2 لوگوں کے پاس شاید یہاں پہ صوبے میں اختیار ہے. ایک ہمارے صوبے کے گورنر صاحب ہیں جو کہ کافی اختیار مند ہیں, اور ایک ہم نے سنا ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں تو ان کے پاس بہت اختیار ہیں, اور وہ محمود خان صاحب کے ساتھ مل بیٹھ کے جو بناتے ہیں سلسلے, پھر وہی چلتے ہیں اس صوبے میں. عمران خان صاحب کا آپ نے کہا کہ اوپر سے بھی یہاں چیزیں آتی ہیں, یہاں پہ سرکاری سطح پر بھی اوپر سے آرڈر آ جاتا ہے فلاں 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 کو ایسے کر دو. یہ سب کچھ چل رہا ہے, یہ چیزیں ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ دیکھیں کہ آیا ان لوگوں کے یہ جو 3 نکالے گئے ہیں, یہ کیوں نکالے گئے ہیں اور لائے کیوں گئے ہیں؟ لائے کیوں گئے تھے؟ نہیں ان کی بات کر رہا ہوں جو ابھی نکالے گئے ہیں, جن کو کہا گیا تھا کہ آپ چلے جائیں. ضیاء اللہ صاحب جو تھے وہ بنگش, وہ بھی تھے. حمایت اللہ صاحب تھے. اس کے علاوہ جو تیسرے صاحب تھے, غزہ صاحب, ہاں, تینوں کو نکالا گیا. ٹھیک, اور بھی لوگ نکالے جائیں گے, لائے جائیں گے. سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے. اچھا, جن سے وزارتیں لیں کے دوبارہ دوسرے کو دی جاتی ہیں, اس کی پہلی والی وزارت میں کارکردگی ٹھیک نہیں ہوتی تو دوسری والی دے دی جاتی ہے. تو ہم نے ایک بندے سے پوچھا کہ یہ کیا سلسلہ ہے کہ وہاں نہیں چلا تو یہاں چل جائے گا. کہتے ہیں یار بات سنو, بس تم یہ بہت سوال کرتے ہو. میں نے کہا سوال کی بات نہیں ہے. آج بھی میں ایک منسٹر کو میں نے کہا میری بات سنیں, آپ لوگ گلا کرتے ہو کہ خیبر نیوز یا K2 جو ہے نا وہ کبھی کبھار ون سائیڈ ہے. میں نے کہا کہ میں آپ کو کال پر لے لوں گا. انہوں نے کہا ایشو کیا ہے؟ میں نے کہا یہ منسٹر آگے پیچھے. اس نے کہا کہ نہیں میری شامت آ جائے گی, اس کو رہنے دیں. شامت کا بات بتاتا ہوں, پھر ضیاء اللہ صاحب سے بات کریں. شامت کی بات یہ ہے کہ اس وقت اس صوبے میں کوئی ایسا نہیں جو کہ حکومت کو ڈیفینڈ کر سکے. ان کو پتہ ہے کہ وہ ڈیفینڈ کرتے کرتے وہ کیا کہیں گے. کیا کہیں گے. مجھے آج بھی یاد ہے جو آپ کے ساتھ میری ایک ملاقات ہوئی تھی, تو اس میں یہ تھا کہ آپ کے پاس اس وقت کے چیف منسٹر اور چند اور لوگوں کے خلاف پروف یا ثبوت سمیت ایک فائل تھی, اور آپ کہہ رہے تھے, اسلام آباد میں ہماری ملاقات ہوئی, اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں وزارت کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا, مگر یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب اور ان کی تبدیلی اور ان کی حکومت اور پارٹی کا ویل وشر ہوں, اور میں ان سے مل کر ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی صوبے میں یہ ہو رہا ہے. پھر آپ سے ملاقات میرے خیال میں ابھی تک وہ ہوئی بھی نہیں ہے. تو یہ والا جو جپٹنا پلٹ کر جپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, یہ وہی سلسلہ ہے. ابھی تک ان لوگوں نے سے کچھ سیکھا نہیں ہے. آپ کے اپنے مشاہدات کیا ہیں؟ دیکھیے جی, عمران خان جو بنیادی طور پر اس کی ایک مہارت ہے نا جی, وہ مارکیٹنگ ہے.
مارکیٹنگ کے طریقے اس کو بڑے زبردست آتے. وزیر اعظم بننے کے لیے مجھ چیز کو مارکیٹنگ کے لیے استعمال کیا گیا. ابھی ترین صاحب کی باری ہے. یہ مارکیٹنگ ہے کہ قربانی کے ابھی اگلا کیا مارکیٹنگ کرے ترین صاحب پہ. یہ ترین صاحب جو فائل کی آپ نے بات کی، میں نے اس وقت سے آج تک میری ملاقات نہیں ہوئی. اب ترین صاحب بیچارہ، کیا عمران کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بھی ترین کی کیا پوزیشن ہے، کدھر سے کما رہا ہے، کدھر سے یہ جہاز ہے؟ ابھی اس کو پتہ اس کو پوزیشن، اس کو سب کچھ پتا تھا. ہاں. اس کو یہ بھی پتا تھا کہ جب یہاں پہ کے پی میں حکومت تھی ترین کیا کیا کر رہے، لیکن خاموش تھا کیونکہ اس کو ضرورت تھی. اب وہ مارکیٹنگ کے لیے اب نیا ایک بہترین مارکیٹنگ کے لیے مجھ سے بڑھ کر مارکیٹنگ کیا پرزہ اس کو مل گیا. اب اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں 2-3 تقریروں میں بولنا شروع بھی ہو گیا کہ مجھے اس پہ نہیں کرنا وہ کمپرومائز. میں کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں ہوں. اب آگے بھی اب آگے بھی وہ اب آگے کیا پتہ ہے کہ دنیا کے اس کی مارکیٹنگ کے لیے ترین صاحب کو استعمال کر رہے کہ کیا کر رہے ہیں. لیکن مہارت اس کا مارکیٹنگ میں ہے، گورننس میں اس کی مہارت نہیں ہے. اگر گورننس میں اس کی مہارت ہوتی تو اتنی بڑی تبدیلیاں کبھی بیوروکریسی میں کبھی اپنی ٹیم میں نہ لاتے. ایک سمجھدار بندہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک پہلے سے پالیسی بنا کے اسی کو چلا کے آگے چلتے. آپ دیکھ لیں مطلب ماضی میں بھی کبھی بھی کسی بھی سیاسی لیڈر نے اتنی تبدیلی اپنے وزیروں میں نہیں کی جتنے صوبوں میں ہوئی. میرے خیال میں وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہے کہ کیا اس میں یہ اس والی حکومت اس حوالے سے اس کا نام آ جائے گا. دیکھیں جی عقیل بھائی، سب سے نعرہ جو ان کا تھا احتساب، تو ابھی بھی ان کے بعض ساتھیوں پہ کیسز ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم صوبے کے کیسز کے حوالے سے بات کریں، ملم جبہ، بی آر ٹی، خیبر بینک، مائننگ اور بھی بہت سارے، اگر یہ حقیقی احتساب کا نعرہ لگاتے تو خود میرے خیال میں سپریم کورٹ احتساب والے نارے سے تو ہوا نکل گئی. ہوا نکل چکی اب تو اس پر بحث نہیں. یہ صرف وہی مارکیٹنگ والی بات ہے نا جی. یہ خود سپریم کورٹ کو کہیں بطور پرائم منسٹر، اس کو خط لکھیں کہ مہربانی کر کے میں ایز اے پرائم منسٹر، میرا منشور کا جو نعرہ تھا احتساب تھا، تو آپ ہماری جو یہ سٹے ہیں فلاں پروجیکٹ پہ احتساب نیب نے جو آپ لوگوں نے دیے ہیں نیب کے خلاف، تو میرا اس کو ویکیٹ کرے تاکہ احتساب ہو جائے. بی آر ٹی کا بھی، ملم جبہ کا بھی، خیبر بینک کا بھی، بہت سارے کیس پتہ لگ جائے گا تو حقیقی معنی میں احتساب ہوگا. تو یہ بہت ساری چیزیں مارکیٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں یہ وقت کو دے کر پھر مارکیٹنگ کرتے ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ وہ احتساب کریں. احتساب وہ اگر کرتے ہیں اس وقت، ان کی ٹوٹل حکومت کھڑی ہے 6 ووٹوں پہ، فیڈرل گورنمنٹ 6 ووٹوں پہ فیڈرل گورنمنٹ کھڑی ہے. فیروز خٹک صاحب کا نام اس میں آتا ہے احتساب میں. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا اعظم خان صاحب کا بھی نام ہے اس احتساب میں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے یہ عاطف خان صاحب وغیرہ جو لوگ تھے، ان کے بھی نام تھے احتساب میں. یہ آپ کے عمران چیف خان صاحب، منسٹر کا نام بھی ہے ملم جبہ ہاں، اس میں. اگر یہ لوگ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں اور پھر عمران خان صاحب کو بھی پتہ چلتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب والے بھی لوگ نکل گئے، ادھر پرویز خٹک صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی سائڈ سے نکل جائیں گے، پھر بتائیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت رہے گی. سب کچھ جو ہو رہا ہے اس وقت حکومت کو بچانے ہی کے چکر میں ہو رہا ہے. ورنہ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سٹیج پہ بھی اگر کسی نے آواز لگائی کہ حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے، وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتی دوبارہ، جو عمران خان صاحب نے لیا اس میں بھی بہت سارے شکوک و شبہات ہیں، تو میرے خیال میں اس میں بات نکل آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے جو تعلقات ہیں، اس میں جو پاکستان میں جتنے بھی لوگوں کو دھویا گیا ہے اب تک، ان کو صاف کیا گیا ہے، جو ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ جو ہے یہ ساری ایک ایسی لڑائی ہے جو کہ عوام کے سامنے لڑی جا رہی ہے. اس میں اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کو اس طریقے سے دھویا جائے اور آخر میں واپس لا کے ان کو بتایا جائے کہ دیکھیں جی یہ تو ان کا اتنا احتساب ہوا، اتنی پیشیاں ہوئیں، یہ سب کچھ ہو گیا. اچھا، جو دکھائی دے رہا ہے شاید کو وہ اس طرح ہو نہیں. یہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. سیاست میں مشہور بھی ہے کہ ضیاء اللہ سیاست میں جو افریدی کہا کے پاس، جاتا ہے وہ کیا ضیاء نہیں اللہ جاتا. افریدی کے پاس اگر اتنے لوگ ہوتے کہ وہ عمران خان ان سے ڈرتا اور عمران خان کو اپنی حکومت کے ختم ہونے کا اس سے خدشہ ہوتا، آپ یاد رکھیں وہ اس سے بھی بات کرتا.
یہ تو پھر عمران خان صاحب کو جو ہے نا ہم دوسرے ٹینور کے لیے جو ہے نا زیادہ جہانگیر ووٹ ترین دے خان کر سے ان کو اختیار بنائیں گے. جہانگیر خان یہ ترین کیا کے بات ساتھ- ہوئی؟ یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے جہانگیر اگر اس خان- طرح ہے تو. جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ وہ بات کریں گے. کریں گے. جہانگیر خان ترین صاحب نے ان کے نبض پہ ہاتھ رکھا ہے، شہرک پہ ہاتھ رکھا ہے. اس نے اپنے پاس موجود قومی اسمبلی کے اراکین بھی بتا دیے کہ یہ جائیں گے تو مرکزی حکومت جائے گی. پنجاب گورنمنٹ یہ تو بالکل پنجاب- صابن کی اس پر یہ کھڑی ہے. پنجاب گورنمنٹ یہ ان لوگوں کو لے کے جاؤں گا تو یہ، اور ان کی زبانوں سے اس نے بیانات بھی جاری کروا دیے. سیدھی بات ہے، اس نے بھی اپنا سب کچھ بتا دیا. اور تیسری بات یہ کہ ایک ایسا بندہ جو آپ کے گھر میں ہونے والی لڑائی کے بیچ میں آ کے میاں بیوی کی صلح بھی کراتا تھا، آپ اس کے ساتھ کتنی دیر لڑ سکتے ہیں؟ سیکرٹس بھی ہیں ان کے پاس. بات یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ چل رہا ہے اس وقت بہت ہوشیاری چل رہی ہے. عمران خان صاحب کی خوش قسمتی یہ ہے کہ پہلے اس قسم کی باتوں کی شکایتیں ہم جہاں جا کے کرتے تھے وہ جہاں بھی ان کے ساتھ ہے. اب آج کل پہلے نواز شریف کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی تھی لوگ جا کے وہاں پہ اس کی شکایت کرتے تھے. مگر عمران خان صاحب کی اور سب پھر سے اس- بڑی خوش قسمتی تو یہ بھی ہے نا کہ وہ جو پی ڈی ایم نے اڑان پکڑی تھی اور جو پریشر آ گیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت پر، یا جو بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے یا اس کی پشت پر کھڑی ہے، ان پر جو پریشر آ رہا تھا مبینہ یا مجوزہ طور پر، وہ پریشر بھی ختم ہو گیا چند وعدوں پر. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو. ان لوگوں کے پتہ ساتھ نہیں وہ ان ہوگا کی کہ پارٹی کے ساتھ پہلے بھی بہت وعدے ہوئے لیکن اس پر ہو یہ نہیں سکا کچھ. آپ کو پتہ بھی ہے کہ 11 سال ہو گئے اور پیپل پارٹی کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے. اس پر یہ بھی بات کرنے گے 18ویں ترمیم کو 11 سال ہو گئے ہے کمپلیٹ کرتے. ہمارے صوبے کو نام ملا. ابھی تو محسن داوڑ نے ایک قرارداد یا بل جمع کرائی ہے کہ اس کو صرف پختونخوا لکھ کر پکارا جائے. اس پر بھی بحث ہوگی. کتنا بڑا اقدام تھا ایک ایسے صدر کا یا ایک ایسی فیڈرل گورنمنٹ کا پاکستان کے استحکام کے لیے یا پاکستان میں چھوٹوں صوبوں کی حقوق بڑھانے کے لیے جو اقدامات ہمیں 18ویں ترمیم کی شکل میں ملے. اور موجودہ حکومت کے بارے میں یہ تاثر کیوں ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے جی عقیل بھائی، سب سے پہلے تو میں محسن کے اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ اس نے یہ قرارداد یا تحریک جو بھی اسمبلی میں ڈالی ہیں وہ اس لیے کہ خیبر جو ہے نا وہ اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور خیبر ریپرزینٹ کرتے پورے صوبے کو. اگر آپ دیکھ لو جی، خیبر NWP کا مونوگرام جو ہوا کرتا تھا اور خیبر پختونخوا کا جو وہ سمبولک وہ ہے، وہ باب خیبر ہیں. صحیح. اور خیبر ابھی مرج ڈسٹرکٹ کا ایک، اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پاٹا میں ہے. مدر آف دی مرج ڈسٹرکٹ ہیں. صحیح. پہلے فاٹے کا وہ تھا. تو میرے خیال میں محسن کو سوچنا چاہیے کہ بھائی خیبر پورے مرج ڈسٹرکٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ بے وقت کی راگ خیبر پختونخوا کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ پختونوں کی پہچان نہیں ہے. خیبر بھی پختونوں کی پہچان ہے اور پختونخوا بھی پختونوں کی پہچان. صحیح. اور آپ نے جو 18 امندمنٹ کی بات کی، یہ پہلے دن سے پیپل پارٹی کی لیڈرشپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ڈرامہ ہو رہے اور یہ جو احتساب کے نام پہ یہ بلیک میلنگ، یہ صرف اور صرف 18 امندمنٹ کی ریورس کرنا، اس کو ختم کرنے کے لیے ہیں. میرے خیال میں 18 امندمنٹ میں تمام پارٹیاں انکلوڈنگ تحریک انصاف، تحریک انصاف میں بعض اراکین وہ بالکل ابھی بھی متفق ہیں. اور صوبوں کو جو مینڈیٹ ملا ہے 18 امندمنٹ جو ایک ہسٹورک لیجسلیشن اور قانون سازی اس وقت جو آئین بنا تھا، اس میں تمام صوبوں کو حقوق میں اضافہ ملے کیا بھی گیا ہیں تھا، اور اختیارات میں اضافہ بھی اختیارات بھی ملے ہیں. تو بعض لوگ ہیں اس میں، بعض ایسے لوگ جو کہ وہ چاہتے کہ صدارتی نظام کی طرف آگے چلے اور 18 امندمنٹ کا خاتمہ ہو. لیکن میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا. تمام پارٹیاں اس بات پہ متفق ہیں اور اس کا بھرپور دفاع کریں گے کہ 18 امندمنٹ بحال ہو. صحیح. 18 امندمنٹ جب کیا ہو ہے رہا کوئی تھا، خطرہ ہے میں 18ویں آپ کو ترمیم بتاتا کو؟ ہوں. اور آیا 18ویں ترمیم 11 سال گزر گئے، صوبوں کو 18ویں ترمیم کے جو جزیات تھے یا جو اقدامات تھے، جو فیصلے تھے، اس کا کوئی فائدہ بھی پہنچا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں اس وقت پارلیمنٹ کو کور کرتا تھا جب 18ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی. میں اس کی ایک ایک شک سے واقف تھا. اوکے. میں وہاں موجود تھا اور سب سے بڑی اس وقت اس آپ کی اس جتنی پولیٹیکل جو بھی لوگ تھے ان کی حکمت کا یہ ایک بہت بڑا شاہکار ہے کہ تمام لوگوں نے ایک کمرے میں بیٹھ کے کئی مہینوں تک اس پہ فیصلے کیے. ایک بھی فیصلے کی بنک باہر میڈیا کو نہیں پڑی، لوگوں کو باہر پتہ نہیں چلا اندر کیا فیصلہ ہوا ہے.
ہر پارٹی کا ہر بندہ اندر موجود ہوتا تھا, باہر کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا اندر ہوا کیا ہے. ہم باہر بیٹھ کے 4 گھنٹے بیٹھے ہوتے تھے, آفتاب شرپور صاحب نکلتے جی کیا ہوا اندر, وہ کہتے تھے بیٹا بعد میں پتہ چلے گا. جو این پی سے پوچھتے تھے وہ کہتے بعد, جماعت اسلامی سے وہ کہتے بعد, جس بھی پارٹی سے پوچھتے تھے. لیکن جب وہ 18ویں ترمیم آئی, میں آپ کو یقیناً کہتا ہوں اس دن مجھے یہ اس بات پہ فخر محسوس ہو کہ میں پاکستانی ہوں. 18ویں ترمیم آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا. 18ویں ترمیم آنے کے بعد اس ملک پہ ایک جنرل ضیاء الحق نامی شخص نے حکومت کی تھی, ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو اس نے گرایا تھا. اس کا نام پرانے صدور کے نام سے اب صدر پاکستان کی لسٹ میں اس کا نام نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ایک غاصب تھا, اس کا نام نکال لیں, صرف سابق آرمی چیف ہو گیا. اتنا بڑا اقدام. جنرل پرویز مشرف کا جو LFO آیا تھا, جو اپنا لیگل فریم ورک آرڈر لے کے آیا تھا, اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا. آپ کے صوبوں کو یہ اختیار, اس نے اپنے اختیارات بھی سرنڈر کیے. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں, اس نے کیا کیا کہ اس نے صدر پاکستان آصف علی زرداری, جس کا میں سب کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ یہ کریڈٹ اسے جاتا ہے, اس کے پاس ایک اختیار تھا 58(2)B کے تحت کہ وہ کسی بھی وقت اسمبلیوں کو ختم کر سکتا تھا. اس نے کہا کہ یہ اختیار میرے سے لے لیں, اب یہ اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے. دیکھیں یہ پہلی بار ہوا. اس کے علاوہ آپ کے جو وفاق کے پاس جو پیسے سالانہ جمع ہوتے ہیں, پہلے اس میں یہ ہوتا تھا کہ 70% پیسے وفاق کے پاس رہ جاتے تھے, 30% پیسے صوبوں کے پاس آتے تھے. اب یہ الٹا ہو گیا, وفاق کے پاس 30% پیسے رہ گئے, صوبوں کے پاس 70%. اب صوبے مالدار ہو گئے. اب اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں نا, کچھ تو وفاق کو بھی دینا. ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ تو لے لیتے ہیں پہلے سے, صوبوں کو کام کرنے دیں. اس وقت صوبوں کے پاس اتنا بجٹ ہے کہ اگر وہ استعمال کرنا سیکھ لیں, یہ آپ کے صوبے جنت بن جائیں گے. آج کے 18ویں ترمیم پاس ہونے کے بعد اگر صوبے کمزور ہیں یا مالدار ہیں, یہ آپ کے آنے والے ہر حکمران کی نااہلی ہے. اور جب تک خیبر پختونخوا کی بات ہے, اس وقت اس کے ساتھ خیبر کا نام اس لیے شامل ہوا تھا, اور اس وقت بھی میرے خیال میں لوگ اسے نہیں ہٹانا چاہیں گے. اس وقت ہزارہ میں صوبے کی تحریک چل رہی تھی. ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ اگر آپ صرف پختونخوا رکھیں گے تو پھر ہزارہ اس میں نہیں ہوگا, جتنا مجھے یاد ہے. ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ خیبر کا نام شامل کیا گیا. انہوں نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے. اب ہم بھی اس کو اپنا سمجھتے ہیں کہ قومی اتفاق رائے کی بات تھی, اس کو اکاموڈیٹ کیا گیا. ایک 18ویں ترمیم میں جو خطرناک ترین کام ہوا ہے آپ کے ساتھ, وہ یہ ہوا ہے کہ اس وقت آپ کا یہ تھا کہ فوری طور پہ اختیارات نیچے کی سطح پہ لے جائیں. آپ ضرور لوکل باڈیز کے الیکشن کرائیں گے 18ویں ترمیم کے تحت. اس وقت جرم کر رہے ہیں وہ لوگ جو کہ آپ کے ملک میں لوکل باڈیز کے انتخابات نہیں کرا رہے, لوگوں کے مسئلے ان کے محلے کی سطح پہ حل نہیں ہو رہے, وہ اب بھی MP اور MNA کے پاس جانے کے لیے مجبور ہیں. اور سب سے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جو کہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں, وہ قومی اسمبلی کے اراکین ہو, صوبائی اسمبلی کے اراکین ہو. اور اس میں سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے نا, میں پوری ایمانداری کے ساتھ یہ بات کرنے کی اور اپنے اس کی بنیاد پہ بڑی عاجزی سے کہہ سکتا ہوں, اس میں تحریک انصاف کے اراکین کا بہت بڑا رول ہے. اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ آپ فوری طور پہ آئیں اور لوکل باڈیز کے انتخابات کریں, لیکن وہ اس لیے نہیں چاہتے کہ ایک تو ان کی صوبائی حکومت میں کارکردگی, فیڈرل گورنمنٹ, پھر ان کا یہ بھی پتا ہے کہ جو پیسے آئیں گے پھر وہ کونسلر خرچ کرے گا, وہ ناظم خرچ کرے گا, میں کیا کروں گا. صحیح. تو یہ اور اس میں یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے بار بار اس پر ناراضگی کا اظہار 18ویں ترمیم جو آپ نے لا کے سونے کی چڑیا قوم کے حوالے کر دی, لیکن جب آپ اس سے سونے کے انڈے نہیں لے رہے, آپ جب سونے کے انڈے اس سے نہیں لے رہے ہیں, ذمہ داری آپ کی ہے, اس چڑیا کی نہیں ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ جس طرح کہ ہم نہیں سمجھ رہے اس بارے یا فائدہ نہیں لے رہے کہ رول آف بزنس کو چینج کرنا, اختیارات وزراء کو دینا, بیوروکریسی اختیارات الیکٹڈ لوگوں کو دینا, وہ ابھی تک کسی بھی صوبے نے رول آف بزنس کو چینج نہیں کیا. اب اس میں نااہلی تو ہماری اس کی ہے نا, ڈرتے ہیں, سرکاری افسروں سے بھی ڈرتے ہیں, پولیس سے بھی ڈرتے ہیں, ہر کسی سے ڈرتے ہیں. مطلب جو اس میں نقائص نہیں ہے مگر اس کے امپلیمنٹیشن میں جس طرح ہم آئین پر عمل نہیں کر رہے, باقی چیزوں پر نہیں کر رہے, پارلیمنٹ کے رولز پر اس سے فائدہ ہم نہیں لے رہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید دیا کہ آپ اس پہ عمل کریں, آپ کی زندگی اچھی رہے گی, ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پڑھا رہے ہیں, ہم کسی اور سے طرف چل جاتے ہیں. اچھا, ایک آپ کی اجازت سے میں ایک وقت بالکل ختم ہو گیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو کشیدگی رہی ایک کالعدم یا نان کالعدم تنظیم کے ایشو پر یا مسئلے پر, تو اس میں آپ نے نوٹ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا بہت پرسکون رہا, جہاں پر کہیں پر بھی تصادم یا کشیدگی یا اس طرح کی گالی گلوچ کی جو ہے نا نوبت نہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کی میڈیا کو, پاکستان کے سیاستدانوں کو اور پاکستان کے
مذہبی لیڈروں کو، تمام لوگوں کو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ ہم یہاں پر پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، کراچی، حیدرآباد اور لاہور کے مقابلے میں زیادہ پورا مان رہا ہے. تو یہ اچھی بات رہی ہے. وہ چیز بیچیں گے جو ان کو پسند ہے. وہ آپ کی دہشت گردی بیچیں گے، آپ کی انسانیت نہیں بیچتے. جس کا ہمیں گلہ بھی ہے. بہت